تو کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں؟ کیا ان کا مستقبل دیکھتے ہیں؟ آپ نے درمیان میں کہا کہ شاید اب وہ سیاست میں اس طرح سے ان کی دلچسپی دکھائی نہیں دیتی، یعنی جو ہونی چاہیے کہ وہ ایک فرنٹ رنر تو اب میرا خیال ہے نہیں رہے، وہ ایک سرپرست کا انہوں نے رول جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے اور اسی کو نبھا رہے ہیں۔ تو ہم روز سنتے ہیں کہ جی وہ دورے پہ جائیں گے، وہ جناب متحرک ہونے والے ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ وہ جلسے کریں گے، کنونشن کریں گے، مختلف صوبوں میں جائیں گے، جو ہیں کوئی حقیقت، وہ کسی سے مل ہی نہیں رہے، کسی سے بات ہی نہیں کر رہے۔ تو وہ کیا انہوں نے پھر سرپرستی تو ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بدلا ہوا نواز شریف ہے، یہ ایسا نواز شریف نہیں تھا، یہ سوچ بدل گئی ہے۔ ہاں میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے مجھے اب تھوڑا پس منظر میں رہ کے ہی کام کرنا چاہیے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اگلی جنریشن کی تیاری کر رہے ہوں۔ ان کو تو اب یہ بھی فکر ہوگی کہ مریم کے بعد بھی کیا ہوگا، کیا حسین نواز کے بیٹے زکریا یا زید آئیں گے، مریم کا بیٹا جنید آئے گا، یہ دونوں انہوں نے تیار کر رکھے ہیں، جنید کو بھی تیار کر رکھا ہے، زید کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ دونوں سیاست میں آئیں گے؟ تیاری تو میاں صاحب نے ان کی بہت کی ہے، سیاست کے لیے نہیں، ویسے تربیت خود کی ہے، تربیت خود کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف اب شہباز شریف صاحب کے حمزہ صاحب بھی فارغ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی اتنے سال محنت کی ہے سیاست میں، تو وہ بھی چپ کر کے گھر تو نہیں بیٹھیں گے، الٹیمیٹلی سیاست میں کوئی کہیں نہ کہیں تو متحرک ہونا ہے انہوں نے۔ وہ بھی ایم این اے ہیں، لاہور کے ہر حلقے کو بخوبی جانتے ہیں، اور پھر آگے مریم ہے، انہوں نے لیڈ کرنا ہے۔ میاں نواز شریف تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگلی جو نسل ہے اس کی لیڈر مریم ہوں گی، اور ان کو وہ رول بھی دے دیا ہے۔ اب وہ اس رول کو کیا باقیوں کو ساتھ لے کے چلیں گی، کس طرح سے نبھائیں گی، ان سے اگلی نسل کون ہوگی، یہ سارے بھی فیصلے میرا خیال ہے میاں نواز شریف نے کرنے ہیں۔ تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پہ آپ کو مریم نواز نے مطمئن کیا ہے پرفارمنس وغیرہ نے؟ دیکھیں ایفرٹ ہو رہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت جلدی ریزلٹس نہیں آتے، تو کوئی انہوں نے پہلی تو ایک پازیٹیو بات تو ان کی صرف یہ دیکھی گئی ہے کہ کم از کم کوئی اسکینڈل، کوئی کرپشن کا بڑا واقعہ، کوئی مس مینجمنٹ وہ تو نہیں سامنے آیا۔ تو لیکن اسی طرح اگر اس کی دوسری سائڈ دیکھی جائے تو جس طرح سپیڈ پہلے نظر آ رہی تھی نگران دور میں، وہ سپیڈ بھی نظر نہیں آتی۔ تو اب دونوں اینگل آپ دیکھ لیں کہ شاید وہ کہیں کہ میں زیادہ مضبوط بنیادوں پہ چلانا چاہ رہی ہوں، میں اتنی جلدی میں نہیں ہوں، اور دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جلدی میں ہونا چاہیے۔ دا مین ان ہری، شہباز دا مین ان ہری تھے، اور کمپیریزنس تو ہوتے ہیں، آپ نہ بھی چاہیں تو کمپیریزنس تو لوگ کرتے ہیں۔ اور حکومت کو سطحی خیر ہیں، یہ پوری مدت پوری کرے گی۔ دیکھیں ہمارے یہاں تو جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے حکومتیں چلتی ہیں، جس دن اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ہو گئی اس دن زوال شروع ہو جائے گا۔ بدقسمتی یہی ہے، ہونا نہیں یہ چاہیے، نہ یہ ہمارے لیے یہ آئیڈیل سچویشن ہے، بٹ حقائق یہی کہتے ہیں کہ یہاں آپ پاپولر بھی ہوں۔ نواز شریف دو تہائی اکثریت کے حامل تھے، ذوالفقار علی بھٹو 3/3 سے بھی زیادہ کے حامل تھے، اور پتہ بھی نہیں چلا ان کی حکومتوں کو کس طرح خاتمہ کیا گیا، نواز شریف کا کس طرح خاتمہ کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت بھی اپنی طرف سے بڑی مضبوط تھی، اسٹیبلشمنٹ کی ساتھی تھی، آپ نے جاتے دیکھا، پھر اس وقت عدالتوں کے تیور بھی بدل جاتے ہیں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے تیور بھی بدل جاتے ہیں، ملک کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک وہ ساتھ ہیں تب تک حکومت ٹھیک ہے۔